الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 20 متفرق قواعد کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق میں ہم اظہار مطلق، سکتہ اور تسہیل اور اس کے علاوہ قواعد پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اس میں سکتہ کب ہوگا اور اظہار مطلق کا قاعدہ کب بنے گا۔ اظہار مطلق نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف ایک ہی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر اظہار مطلق ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے تو اظہار مطلق ہوگا۔ ہم نے ادغام کے قاعدے میں پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ تو ادغام کی شرط کیا تھی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہو تو ادغام ہوگا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی ان 4 کلمات میں جو نیچے 4 کلمات دیے گئے ہیں ان میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا، اب دنیا میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا، یعنی اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ بنیان، صنوان، قنوان، یہ 4 کلمات ہیں جن میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون اسی کلمے میں آیا ہے تو یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا، نہ کہ ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ اب دوسرا ہمارے پاس قاعدہ ہے سکتہ۔ سکتہ کا مطلب ہے آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنا۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنا سکتہ کہلاتا ہے، یعنی ہماری آواز تو رک جائے لیکن سانس جاری رہے، آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ قرآن پاک میں 4 کلمات ایسے ہیں جن میں سکتہ واجب ہے۔ اب سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے، یعنی جس حرف پر حرکت ہو اسے ساکن کیا جائے اور 2 زبر الف سے بدل کر پڑھا جائے، 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ سکتہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ اب سکتہ کی مثال دیکھیے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اب یہاں پر من راقن میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ بنے گا، لیکن ہم یہاں پر ادغام کا قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے۔ وَقِيلَ مَنْ راقٍ، سکتہ میں کچھ مقدار ہمیں رکنا ہوگا، سانس ہمارا نہیں ٹوٹنا چاہیے، آواز رک جائے گی، سانس ہمارا جاری رہے گا۔ اگر سانس ہمارا ٹوٹ گیا تو ہمیں اعادہ کر کر دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ کَلَّا بَلْ رَانَ، اس میں بھی سکتہ ہوگا۔ مِن مَرْقَدِنَا هَذَا عِوَجًا قَيِّمًا، اب یہاں پر عِوَجًا 2 زبر کی تنوین ہے، عِوَجًا، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف ہے، یہاں پر غنہ بنتا ہے، لیکن یہاں پر سکتہ کا چونکہ ہم قاعدہ اپلائی کریں گے، سکتہ کی علامت ہے یہاں پر، تو ہم نے یہاں پر سکتہ کرنا ہے۔ وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے
جب بھی دو زبر کی تنوین ہوتی ہے تو وقف کی صورت میں اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے. عوجن قیمن نہیں پڑھیں گے, عوجا قیمن. اب قرآن پاک میں 4 کلمات ایسے ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں. قرآن پاک میں 4 کلمات ایسے ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں, اور اس صاد پر باریک سین بھی لکھا جاتا ہے. اس کی پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے کہ نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں گے. 4 کلمات نیچے جو دیے گئے ہیں ان میں نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں گے. نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے. نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے. آپ سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں گے, سین نہیں پڑھیں گے. جیسے یبسطو, یہاں پر ہے تو صاد لیکن ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, سین پڑھنا ہے. صاد نہیں پڑھنا, سین پڑھنا ہے. یبسطو, یبسطو, صاد نہیں پڑھنا, سین پڑھنا ہے. بس قوتن, یہاں پر بھی صاد نہیں پڑھنا, سین پڑھنا ہے. ام هم المسيطرون, اس میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہیں. ام هم المسيطرون, اس میں ہم نے صاد کی ادائیگی کی. ام هم المسيطرون, اب ہم نے اس میں سین کی ادائیگی کی کیونکہ صاد اور سین دونوں اس میں پڑھنا جائز ہیں. بمسيطر, اس میں ہم نے سین کی ادائیگی نہیں کرنی ہے بلکہ صاد کی ہی ادائیگی کریں گے, سین کی ادائیگی نہیں کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس قاعدہ ہے تسہیل کا. تسہیل کے معنی ہیں نرمی کرنا. تسہیل کے معنی کیا ہیں, نرمی کرنا, یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا. اب آگے جو کلمات دیے جائیں گے اس میں جو کلمہ ہے اس میں 2 حمزہ ہیں ایک ساتھ, تو ایک کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ اس کی مشق آگے کریں گے. اور پورے قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے. پورے قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے. اب تسہیل کس طرح کرنا ہے, اب یہاں پر پہلا جو کلمہ ہے ہمارا اعجمی وعربی, دونوں حمزہ سختی سے ادا کیے جا رہے ہیں, مکمل ادا کیے جا رہے ہیں, لیکن یہ دوسرا حمزہ ہے, پہلا حمزہ زبر آ, دوسرا بھی حمزہ عین زبر آ, دوسرے حمزے کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. اب وہ کیسے پڑھنا ہے یہ دیکھتے ہیں. اعجمی وعربی, نہیں کرنا ہے, اعجمی وعربی, دوسرے حمزہ کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے. اور پورے قرآن پاک میں یہ ایک کلمہ ہے جس میں تسہیل واجب ہے. اس کے بعد ہمارے پاس قاعدہ ہے امالہ کا. امالہ مطلب زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. اب امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے, یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں امالہ کی. جیسے مجریہا, را کھڑا زیر ری, را کھڑا زیر ری نہیں پڑھا جائے گا, ری نہیں بلکہ رے پڑھا جائے گا. اس طرح مجریہا, مجریہا نہیں پڑھا جائے گا, مجریہا. اب اس کے بعد بئس الاسم الفسوق, اب اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے. لام سے پہلے اور لام کے بعد والے جو الف ہیں وہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے.
بئس اسم الفسوق نہیں پڑھیں گے بلکہ بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پر آج کا سبق نمبر 20 مکمل ہوا، جس میں ہم نے متفرق قواعد کے بارے میں پڑھا، اس میں تسہیل کے بارے میں پڑھا، امالہ کے بارے میں پڑھا اور اظہار مطلق کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی سعادت مرحمت فرمائیں، توفیق عطا فرمائیں، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔